ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میں اور آپ سالانہ غوث الورا کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے مسجد حاضہ کے امام و خطیب مولانا ہدایت علی اشرفی زیدہ شرف و حظ سے آپ نے ایک تقریر سماعت فرمائی ہے جو محفل کی مناسبت سے ایک اچھی گفتگو تھی۔ مبارکباد کے یہ بھی مستحق ہیں اور اس مسجد حاضہ کے جملہ منتظمین اور اس مدرسہ کو چلانے والے بھی جملہ منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ دینی پروگرام کرانا یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک خاص عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صوفیاء کرام کا مقولہ ہے القلب ارض اللہ الواسعہ، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع زمین ہے۔ یہ میرا عنوان ہے، دل اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین ہے۔ القلب ارض اللہ الواسعہ۔ میں تمہیداً آپ کو اپنی پوری تقریر سمجھانے کے لیے ایک مثال سے گزارتا ہوں۔
جس سے میری پوری تقریر سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں جن جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان سب کی دو حیثیت ہے، ایک ظاہری حیثیت ہے اور ایک باطنی حیثیت۔ میں ایک مثال سے گزارتا ہوں۔ ایک درخت، آپ نے بارہا درخت دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے درخت کا جو ظاہر حصہ نظر آتا ہے وہ اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھل ہیں اور اس کے پھول ہیں، اور اس درخت کا جو باطن حصہ ہے وہ اس کی جڑ ہے، جو زمین کے اندر مستور ہے، جسے ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ درخت کا پتا اگر سبزہ زار ہے تو وہ اسی جڑ کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو باطن حصہ ہے وہ اصل ہے۔ درخت پر اگر پھول کھلتا ہے تو وہ بھی جڑ کی سلامتی کی وجہ سے، درخت میں اگر پھل لگتے ہیں تو وہ بھی اسی جڑ کی سلامتی کی وجہ سے۔ گویا کہ جڑ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ اس کے لیے اصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ہم آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری ہے۔ ظاہر میں یہ آپ کا وجود ہے کہ آپ کے دو کان ہیں، آپ کے دو آنکھیں ہیں، آپ کے دو ہاتھ ہیں اور آپ کا یہ چہرے کا جغرافیہ ہے، یہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ آنکھوں کے اندر روشنی، کان کے اندر سماعت، یہ چہرے کے اندر ہرا پن اور یہ پورے جسم میں ایک جان، وہ ایک ہی چیز جو باطن میں ہے اس کی وجہ سے ہے، اور وہ چیز دل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا وہ انسان کی اصل ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی ایک شخص کی آنکھ دونوں ختم ہو جائے تو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائے جب بھی وہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جائے جب بھی وہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل حرکت کرنا بند کر جائے تو آنکھ سلامت ہے جب بھی وہ مردہ ہے۔ آنکھیں سلامت ہے جب بھی وہ شخص کیا ہے؟ مردہ ہے۔ حرکت قلب بند ہو جائے تو دونوں کان صحیح ہیں لیکن پھر بھی وہ مردہ ہے۔ حرکت قلب یہ اصل ہے، قلب جسے اردو میں ہم دل کہتے ہیں، یہ اصل ہے۔ اس کی بقا سے انسان کی بقا ہے، اس کی فنا سے انسان کی فنا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دل دیا ہے، کبھی کبھار جیسے درخت کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ میں اگر پانی نہ ڈالے تو درخت مرجھا جاتا ہے، پھر ایک عرصہ ہوتا ہے کہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ ہم اپنے سر پر شیمپو لگائیں، چہرے پہ کریم لگائیں، ہم اپنے آنکھوں میں سرما لگائیں، ہم بہترین قسم کے لباس زیب تن کریں، لیکن ہم اپنے دل کی آبیاری نہ کریں تو انسان ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ ظاہری سج دھج آپ کر لیجئے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل آپ کا صحیح طور پر کام نہ کرے۔ جس طرح درخت اس کی جڑ اگر مر جائے تو درخت بھی آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اگر مردہ ہو جائے تو انسان کے چہرے پر نورانیت نہیں رہتی، پھر انسان کے اندر وہ خوبی نہیں رہتی جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر درخت مر جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں، درخت میں پھول نہیں لگتے، اس کی شاخیں صرف لکڑی کی طرح رہ جاتی ہیں، اس کے اندر پتے نہیں رہتے، پھر پھول بھی نہیں لگتے۔ اگر انسان کا دل
اگر مردہ ہو جائے تو پھر اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی بھی علامت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ باطنی چیز ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے پوری محفل میں جسے میں کہوں کہ آپ کا دل مردہ ہے، وہ سینہ تان کے کھڑا ہوگا، اشرفی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہمارا دل زندہ ہے؟ کیونکہ اس نے زندگی، دل کی زندگی اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ دل حرکت کرتا رہے، دل کی حرکت باقی رہے، لیکن حقیقت میں دل کی زندگی یہ نہیں ہے، دل کی زندگی یہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک علامت ہونی چاہیے کہ کس کا دل مردہ ہے اور کس کا دل زندہ ہے۔ یہ بھی ہم قرآن کریم سے لیں گے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرے گا کہ کس کا دل مردہ ہوتا ہے اور کس کا دل زندہ رہتا ہے، تاکہ ہم صحیح ترجمانی اور صحیح بات سیکھ سکیں۔ القلب ارض اللہ الواسعہ کو، کہ صوفیاء کرام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے کتنا وسیع مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی مہربانی کی، بنی اسرائیل پر، لیکن یہ قوم بڑی سرکش تھی، بڑی فسادی قوم تھی۔ یہ بنی اسرائیل اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھیے گا تو اس بات کی مکمل عکاسی ہے کہ ملائکہ نے کہا تھا کہ مولا زمین میں تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، جو زمین میں جا کر فساد بپا کریں گے، زمین میں جا کر فسق و فجور کریں گے۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل جو قوم ہے، اس کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ قوم آتی اور آ کر مطالبہ کرتی کہ موسیٰ یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ۔ اب ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا، اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو قتل کس نے کیا، اور لا کر وہ کسی اچھے کے دروازے پہ لا کے ڈال کر وہ چلا گیا۔ اب قوم آ گئی اور آن کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ، آپ اس کے قاتل کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں، میرا رب اس کے قاتل کے بارے میں رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے جسم کا کچھ حصہ مقتول پر ڈالے، یعنی مارے، مقتول زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اگر میں آپ سے ایسی بات کہوں تو آپ بھی کہیے گا مذاق کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں۔ نبی کبھی اس طرح سے مذاق اور ٹھٹے نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قوم سوال در سوال کرتے کرتے بہر کیف آخر مقام تک پہنچی کہ گائے ذبح کر کے اس نے مقتول پر جب مارا تو مقتول زندہ ہو کر اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا، قاتل پکڑا گیا۔ اب چاہیے کیا تھا؟ اس دل کو نرم کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے تھی۔ لیکن بنی اسرائیل اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے باوجود ان کا دل نرم نہیں بلکہ اور مردہ اور سخت ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی میری نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل اور سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارا دل مزید سخت ہو گیا۔ کتنا سخت ہوا؟ اللہ فرماتا فہی کالحجارہ، حجارہ کہتے پتھر کو، بلکہ تمہارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا کیونکہ مردہ دل ہے۔
اللہ کی نشانی دیکھ کر یہ دل بیدار نہیں ہوا، اللہ کی نشانی اور نبی کا معجزہ دیکھ کر یہ دل بیدار نہیں ہوا، بلکہ اور مردہ ہو گیا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر کی طرح ہو گیا، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے۔ پتھر سخت تو ہوتا ہی ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یعنی اللہ کو یہ شک نہیں ہے، ہمیں یہ اللہ دعوت دے رہا کہ ایسے لوگوں کے دل کی مثال یا تو پتھر سے دے دو یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت ہو۔ یعنی اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ اسٹیل ہے۔ اسٹیل کی آپ مثال دے دو کہ ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا، یا پھر اس کا دل اسٹیل کی طرح سخت ہے کہ ان پر ہتھوڑا مارتے رہو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس میں لچک، ان میں نرمیت نہیں آتی، یہ اسی طرح سخت دل کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کبھی پتھروں کو غور سے نہیں دیکھا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی کی نہر جاری ہو جاتی ہے، اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، حالانکہ یہ پتھر سخت ہے، لیکن پھر بھی پتھر کا کمال دیکھو کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کبھی تم پتھر کو دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد پھر اس سے پانی نکل آتا ہے جسے ہم چشمہ کہتے ہیں، آبشار جسے ہم کہتے ہیں، واٹر فلو جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر پھٹتا ہے، پھٹنے کے بعد پانی کا چشمہ اس سے جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم نے پتھروں کو نہیں دیکھا، پتھر سخت ہونے کے باوجود کبھی اللہ کی خشیت سے اوندے منہ گر جاتا ہے۔ یہ پتھر جو اتنا سخت ہے، کبھی تو وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، کبھی اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کبھی وہ پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی تمہارا دل جو بھی کرتا ہے، یہ دل پوشیدہ ہے، مجھ سے پوشیدہ ہے، آپ سے پوشیدہ ہے، زید و بکر سے پوشیدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے یہ دل پوشیدہ نہیں ہے۔ جو بھی اپنے دل میں آپ رکھتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر اوپر سے نیچے کی طرف نہیں گرتا مگر جب اللہ کا خوف اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف غالب آتا ہے تو وہ پتھر نیچے کی طرف لڑک جاتا ہے اور نیچے گرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ سے نیچے کی طرف پتھر آ گیا، یہ ہم اپنے زبان میں کہہ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے پانی نکل رہا ہے؟ وہ پانی نہیں نکل رہا، پتھر خوف خدا سے آنسو بہا رہا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں۔ حضرت مجاہد کہہ رہے کہ یہ پتھروں میں مختلف اقسام ہیں، لیکن یہ ایسے دل والے ہیں کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی مشابہ نہیں ہیں۔ ان کا دل تو اتنا سخت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بہترین معجزہ دکھایا کہ مقتول زندہ ہو کر اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ آج تک پوری دنیا جتنی بھی ترقی تک پہنچ گئی، آج سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں تک بھی پہنچ گئی، لیکن آج تک اس معجزہ کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکے، آج تک نہیں آ سکے۔ کیا سائنس میں، کیا آج ٹیکنالوجی میں ایسی کوئی چیز ہے کہ دوائی ڈال کر مردہ کو زندہ کر کے کہا جائے کہ قاتل کون ہے بتا دو؟ یہ میرے رب کی قدرت ہے اور یہ نبی کی طاقت ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آج تک یہ سائنس عاجز ہے، آج تک یہ ٹیکنالوجی عاجز ہے کہ آج تک یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ معجزہ نہیں دکھا سکتی، لیکن پھر بھی ان بنی اسرائیل کا دل نرم نہیں ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دو چار جملے پریس کانفرنس میں کہہ دیں گے تو وہ فلسطین پر ان کا دل نرم ہو جائے گا؟ میرے رب نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، میرے رب نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی،
جب بھی ان کا دل پتھر کی طرح بھی نہیں بنا، اللہ نے فرمایا کہ پتھر تو پھر بھی میرے خوف سے آنسو بہا دیتا ہے، پانی بہا دیتا ہے، پتھر پھر بھی میرے خوف برکت کے لیے، عنوان سے ہٹ کر ہے یہ بات، حصول برکت کے لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی کا جو معجزہ ہے اس کے برابر بھی آج تک کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکا، کوئی ٹیکنالوجی وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ ایک مثال سنیے، میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، کھڑے ہو گئے اچانک، صحابی بھی کھڑے ہو گئے اچانک، نبی کریم علیہ السلام نے تر شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 قبر پر اسے نصب کر دیا۔ آپ نے صحابہ کے تعجب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تعجب کر رہے ہو؟ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ شاخ اس لیے اس پہ نصب کر دی کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح کرے گی، اور جب تک یہ اللہ کی تسبیح کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ میرے نبی اوپر ہیں اور قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج تک سائنس 100 فٹ نیچے تک تیل ہے پتہ لگا چکے، ٹیکنالوجی کی اتنی طاقت ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے پتہ لگا لیا گیا ہے، لیکن اگر آج تک یہ عاجز ہیں تو اس پر عاجز ہیں کہ 2 ہاتھ مٹی کے نیچے مردہ کو دفن کیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا نہیں پتہ لگا سکتے، یہاں پر عاجز ہو گئے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہاں پر آ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا انہوں نے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوششیں بڑی کی لیکن کامیابی نہیں ملی، شیشہ کی قبر بنا کر بھی اپنے مردے کو دفن کیا تاکہ پتہ لگا سکیں کہ مردہ کو کیسے سوال جواب کیا جاتا ہے مردہ سے، اور اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں لگا، شیشہ دھواں سے بھرا اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ آخر کار یہ سائنس والے عاجز ہو کر کہنے لگے نہیں، ہم 100 ہاتھ نیچے کا پتہ تو لگا سکتے ہیں لیکن 2 ہاتھ قبر کا پتہ نہیں لگا سکتے، اور لگا بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ نعرہ رسالت حضور ممتاز ملت، وہ کلیم اللہ کا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، مردہ کو زندہ کر کے آج تک قاتل کا پتہ نہیں لگا سکے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے جو آپ نے دیکھا آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرکیف ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، تو دل کی سختی اور دل کا مردہ پن پتہ لگ گیا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک انسان کو بیٹھائیے، اسے کہیے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہے۔ ایک آدمی کو بیٹھائیے، اسے کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، دیکھو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسے کہیے کہ ایک عالم دین کی تقریر ہونے کو جا رہی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، دیکھیے اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اس سے کہیے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی سخت نافرمانی کرتے ہو، یہ مت کرو، آپ واعظ و نصیحت کیجئے، دیکھیے اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل پہ اثر ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ دل زندہ ہے، اور اگر اثر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ دل مردہ ہے۔ اب آسانی سے ہم پتہ لگا لیں گے، ورنہ ہم تو دل کو جان نہیں سکتے نا، دل کو چیر کر تو دیکھ نہیں سکتے نا ہم۔ صحابہ کرام نے آن کر ایک جنگ کا واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا حضور میں ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، حقیقت میں ایمان کی غرض سے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کے فرماتے حل لا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اگرچہ وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کا ایمان معتبر تھا۔ تو دل تو ہم نہیں جانتے نا، لیکن ظاہر تو جانتے ہیں نا۔ درخت میں پتے نہیں لگے تو کس چیز کی علامت ہے یہ کہ جڑ مردہ ہے، شاخیں سوکھنے لگ جائے تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ جڑ
مردہ ہے، درخت میں پھل نہ لگے، آپ سمجھ جائیے کہ جڑ مردہ ہے۔ آپ دیکھیں کسی مسلمان کو آپ واضح و نصیحت کرتے، اللہ رسول کی بات انہیں بتاتے، آپ انہیں اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب ہم سمجھ جائیں گے کہ درخت میں پتے اگر نہیں ہیں تو جڑ مردہ ہے۔ ادھر اگر قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہے تو دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب اس مردہ دل کو زندہ کیسے کریں گے؟ اصل تو عنوان یہی ہے، مردہ دل کو کیسے زندہ کریں گے؟ کیونکہ یہ دل اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اس زمین پر ہم کاشتکاری کرتے ہیں۔ میرے رب کی زمین کی وسعت تو دیکھیے نا ذرا، آپ کے پاس 5 مرلہ زمین ہو تو آپ 6 مرلہ زمین پر کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہاں گندم کی کاشتکاری کی ہے تو آپ کہیے گا کہ میں چاول کی کاشتکاری نہیں کر سکتا کیونکہ زمین مختصر ہے۔ اگر میں وہاں کوئی سبزی اگاتا ہوں تو میں کہوں گا کہ سبزی کے علاوہ میں اور کوئی کاشتکاری نہیں کر سکتا، زمین مختصر ہے۔ لیکن میرے رب کی زمین کتنے مختصر ہے لیکن کاشتکاری خوب کر سکتے ہیں۔ کس قسم کی کاشتکاری کر سکتے ہیں؟ آپ نماز کی کاشتکاری اسی دل میں کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کے تلاوت کی کاشتکاری کر سکتے، آپ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کاشتکاری کر سکتے، آپ بڑوں کے ساتھ ادب کی کاشتکاری کر سکتے، آپ دنیا بھر کے نیکی کی کاشتکاری اسی چھوٹے سے دل پر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی وسیع زمین ہے، یہ اللہ کی، اور اس زمین پر کاشتکاری کیجئے۔ آپ کو اللہ نے کسان بنایا ہے دل کے لیے، ایسا نہیں کہ آپ کو دل اللہ نے تحفہ اور گفٹ میں دے دیا، جاؤ اور اس دل میں دنیا کی ہوس بسا لو، اس دل میں طمع بسا لو، اس دل میں دنیا داری لے کر آ جاؤ، اس دل میں انتقام لے کر آ جاؤ، اس دل میں کسی کے خلاف بغض و عناد جمع کر لو۔ نہیں، اللہ نے اس دل کو آپ کو اس کے لیے نہیں دیا، اللہ نے آپ کو کسان بنایا اپنے دل کے لیے کہ اس دل پر کاشتکاری کرو، نیکیوں کی کاشتکاری کرو۔ وہ نیکی کبھی نماز کی نیکی ہو، کبھی آپ اس نیکی کو تلاوت قرآن کے ذریعے کاشتکاری کریں، کبھی آپ حقوق العباد کے ذریعے کاشتکاری کیجئے، کبھی کسی اور ذریعے سے کاشتکاری کیجئے۔ ایک مختصر سی زمین ہے۔ اب آپ مجھ سے کہیے گا کہ اشرفی صاحب ہمارا دل تو مردہ ہے، اب ہم کیسے کاشتکاری کریں؟ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے تو کیسے کاشتکاری کرتے ہیں آج ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بنجر زمین کو کاشتکاری کے مطابق کیسے ہم بنائیں گے، کاشتکاری کے لائق کیسے بنائیں گے اس بنجر زمین کو۔ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ کام کر کے ہمیں بتا دیا، اللہ والوں نے اور قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا۔ میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 ہے۔ آپ نے اس سے پہلے ایک تقریر سنی تھی نا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی، اس میں بھی اللہ نے یہ دعوت دی تھی کہ اپنے دل کو نرم کیوں نہیں کرتے ہو تم۔ اب بندہ پکار اٹھتا ہے کہ مولا ہم اپنے دل کو کیسے نرم کریں، اپنے دل کو بنجر دل کو ہم کاشتکاری کے لائق کیسے بنائیں؟ اللہ آیت میں جواب دے رہا ہے، اعلموا، جان لو تم، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ ہے جو زمین کو مرنے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ اعلموا ان اللہ، عام طور پر جو ترجمہ اعلموا جان لو بے شک، یہ میں نے کیا، لیکن اہل عرب کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ علم یعلم، اس کے بعد جب انا کا لفظ آتا ہے تو یقین کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اب معنی ہوگا یقین کر لو، اعلموا ان اللہ، یقین کر لو، کوئی شک مت کرنا۔ دنیا کے کسی باتوں پر تم یقین کرتے ہو اس کے اندر شک کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن رب کریم جو آگے دعوت دے رہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ زمین سے مراد یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اس پر قرینہ موجود ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے دل کو نرم کرنے کے بارے میں کہا۔ پھر بھی مفسرین کرام کے تفسیروں کو اٹھائیے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دل کو زمین سے تعبیر کی ہے، دل کو زمین کہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کبھی قلب کو فؤاد کہا گیا، کبھی قلب کو قرآن کریم ہی میں صدر کہہ دیا گیا، اگرچہ صدر پورے سینے کو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی اسے صدر کہا جاتا ہے، کبھی اسے فؤاد کہہ دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے نام دل کے ہیں، دل کے مختلف نام ہیں، اس میں سے ایک نام دل کا ہے الارض، زمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو بتا یہ رہا ہے کہ سنو، لین القلب بعد قسوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے مردہ ہونے کے بعد، دل کے سخت ہونے کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ لین القلب بعد موتها فَيَجْعَلُهَا مُخْبِتَةً مُبِينَةً، پھر اللہ تعالیٰ دل کو جب زندگی دے دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، تو دل پھر اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہو جاتا ہے۔ پہلے دنیا کی طرف رجوع کر رہا تھا یہ دل، لیکن جب اللہ دل کو نرم کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نرم کرتا ہے تو یہ دل مخبتتاً منیبتاً، پھر یہ دل نرم ہو کر اللہ کی طرف خشوع اور خضوع کے ساتھ رجوع لاتا ہے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ رجوع لاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اولیاء اللہ کی تاریخ جب پڑھیے گا، یکدم اللہ نے ان کے دل کو جب نرم کیا تو چوری ڈکیتی سے وہ ولی اللہ بن گئے۔ ایک دم جب اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے چھت پر تھے، واقعہ کی طرف اشارہ صرف کروں گا کیونکہ وقت کافی لمبا لگے گا، ورنہ میں ہر ایک واقعات کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو ابراہیم بن ادہم، ان کے پاس غیب سے آواز آئی، ابراہیم کیا کر رہے ہو چھت پر تم؟ کہا اپنی سواری ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا بے وقوف ہو، چھت پر سواری ملے گی؟ کہا کہ پھر اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ تم تخت و تاج پر رہو، سلطنت پر رہو اور اللہ کو ڈھونڈو؟ اللہ تو فقیری میں ملتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیری میں ملتا ہے، تم یہ تخت و تاج میں رہ کر ڈھونڈ رہے ہو۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم، آنے واحد میں ان کے دل کی دنیا بدلی، اور اس کے بعد جب یہ رجوع اللہ ہوئے تو زمانے کے ولی کامل ہوئے۔ میرے مخدوم سلطنت پر تھے، بادشاہت پر تھے، وہاں پر اچانک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لا کر ان کو رجوع اللہ کی طرف دل کو پھیرتے۔ پھر وہ دن ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی سلطنت کو خیر و باد کہا، اور اس کے بعد نکلے تو رجوع اللہ میں ایسے نکلے کہ آج پوری دنیا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو جانتی ہے۔ اور اپنے بھائی کو جب بیٹھایا تھا اپنے تخت پر، آپ میں سے بیشتر کو ان کے بھائی کا نام نہیں پتا ہوگا، لیکن حضرت کے نام پتا ہوگا۔ تو دل جب انسان کا سخت رہتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نرم نہیں ہوتا۔ ہم اس قسم کے جو محافل کرتے ہیں تو آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ سنی بھی بڑا عجیب ہے، یہ کبھی 12ویں کی محفل کرتا ہے، کبھی 11ویں کی محفل کرتا ہے، کبھی دیکھیے تو خواجہ کی چھٹی کر رہا ہوتا ہے، کبھی مخدوم پاک کی 27ویں کر رہا ہوتا ہے، کبھی امام احمد رضا کی 25ویں کر رہا ہوتا ہے، کبھی داتا کی 18ویں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سنی بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔
تم ہمارے سنیوں کو اس طرح سمجھ نہیں پاؤ گے جیسے آج تک تم نے اپنے دل کو نہیں سمجھا۔ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ ہماری بات تو یہ رد کریں گے، ہم حدیث پیش کریں گے تو یہ کہیں گے یہ ضعیف حدیث ہے، ہم جب کوئی روایت پیش کریں گے تو یہ سندوں کے چکر میں آ کر بات کا انکار کریں گے۔ اے اللہ تو رہنمائی فرما دے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، سورہ ہود میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم رسولوں کے واقعات اور کہانی آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثابت رکھا جائے، آپ کے دل کو قرار دیا جائے۔ ہم کبھی غوث پاک کا واقعہ بیان کرنے کے لیے 11ویں مناتے ہیں، کبھی اپنے آقا علیہ السلام کے معجزات کو، ان کی ذات کو، ان کے کردار اور ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے میلاد کی محفل مناتے ہیں تاکہ ہمارا دل بھی زندہ رہے، ہمارے دل کو بھی قرار مل جائے۔ سورہ ہود کی یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے، لوگوں اللہ والوں کی محفل سے کبھی دور مت ہونا اور کبھی اپنے دل پر مایوس مت ہونا۔ کب اللہ تعالیٰ کس ولی کی محفل کی برکت سے تمہارے دل کو زندہ کر دے تمہیں نہیں پتا۔ آئے تھے محفل میں مردہ دل کو لے کر، جب جاؤ گے تو زندہ دل کو لے کر جاؤ گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ محبوب ہم تو رسولوں کے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو قرار دیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا کہ رسولوں کے واقعات سے فائدہ ہوتے ہیں تو ہم جیسوں کو تو بدر جاتم فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے دل کو زندہ کرنے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن آگے آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لین القلب بعد قسوۃ، کہ دل کا جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ نرم کر دیتا ہے تو دل پھر رجوع کرنے والا ہو جاتا ہے، دل پھر اللہ کی طرف رجوع لانے لگتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ بِالْعِلْمِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ تعالیٰ مردہ دل کو علم اور حکمت سے زندہ کرتا ہے، علم اور حکمت سے۔ اب آپ سوچئے گا کہ بھئی ہم عالم تب ہو نہیں سکیں گے اس عمر میں، اور ہمارے پاس حکمت اور دانائی جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کریں کیسے آئے گا؟ نہیں، آپ میری 1 گھنٹہ تک تقریر سنیے گا تو یہ کیا سن رہے ہیں؟ آپ علم کی بات سن رہے ہیں، آپ علم ہی کی بات سن رہے ہیں، آپ حکمت و دانائی ہی کی بات سن رہے ہیں۔ آپ کا دل جب تک علم کی بات سنتے رہیے گا آپ کا دل زندہ ہوتا رہے گا۔ فَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ، اللہ تعالیٰ مردہ دل کو زندہ کرتا ہے، بالعلم والحکمت، علم اور حکمت کے ذریعے سے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے مشاہدہ نہیں کیا، مردہ زمین کو اللہ بارش کے قطروں سے زندہ کرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر وہ کاشتکاری کے لائق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی بارشوں سے تمہارے دل کو زندہ کرے گا۔ تو اس لیے جہاں بھی علماء کی تقاریر ہو جائیے، آپ عبادت کرتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے، آپ ریاضت کرتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن علماء کی محفل میں جاتے ہیں وہاں علم اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم اور دانائی کی باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ اور بنجر زمین کو جو زندہ کرتا ہے وہ تو اسی بارش کے قطرہ سے زندہ کرتا ہے۔ تو علم کی بات سنو گے، دانائی کی بات سنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ دل کو زندہ کرے گا۔ سرکار غوث پاک جن کے نام پر یہ محفل ہے، ان کی ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، جو علامہ شت نوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عربی میں بڑی مستند کتاب لکھی ہے۔ علامہ شت نوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس میں سرکار غوث پاک کے 523 اقوال نقل کیے۔
सब अरबी में। 523 अकवाल में से 95 अकवाल सिर्फ दिल से मुताल्लिक है। सोचिए कि सरकार गौसे पाक के नजदीक दिल की कितनी अहमियत है, दिल को संवारने की कितनी अहमियत है, दिल को बेहतर बनाने की कितनी अहमियत है कि 523 अकवाल में से 95 अकवाल ये सिर्फ आपके क़ुलूब से मुताल्लिक है, आपके दिल से मुताल्लिक है ये। उसमें आप एक कौल ये पेश करते हैं, कुल्लमा कसुरा इल्मुल क़ुलूबे, जब जब तुम अपने दिल के उलूम को बढ़ाओगे, क़रुबत मिन मौलाहा, उसी कदर तुम मौला के करीब होते जाओ। अपने दिल के इल्म को बढ़ाते जाओ, मौला के करीब होते जाओगे। दिल का इल्म जितना बढ़ेगा उतना मौला के करीब हो जाइएगा। एक गैर आलिम वो भी इल्म के जरिए अपने दिल को जिंदा करके मौला के करीब होगा। एक आम आदमी वो भी करेगा, लेकिन एक आलिम रब्बानी जो कुरान का इल्म भी रखता हो, अहादीस करीमा का भी इल्म रखता हो, फिक़ह का भी इल्म रखता हो, मुख्तलिफ उलूम के वो मंबा हों, मुख्तलिफ उलूम रखते हों, तो सोचिए कि वो अपने मौला के कितने करीब होगा, अल्लाह के कितने करीब होगा वो। तो सरकार गौसे पाक खुद फरमाते, जिनके नाम की हम महफिल है इसमें बैठे हैं, कि कुल्लमा कसुरा इल्मुल क़ुलूबे, जिस कदर तुम अपने क़ुलूब के उलूम को बढ़ाओगे उसी कदर अपने मौला के करीब होते जाओगे। क़रुबत मिन मौलाहा, वैसे ही मौला की क़ुर्बत तुम्हें मिलती जाएगी, वैसे ही मौला के करीब होते चले जाओगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दिल से मुताल्लिक ये बात इरशाद फरमाते हैं कि ये यहाँ पर इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बादा मौतिहा, अल्लाह ताला जमीन को यानी दिल को मुर्दा होने के बाद इसे जिंदा करता है। और कैसे जिंदा करता है? इल्म के जरिए करता है, तकवा के जरिए करता है, परहेजगारी के जरिए करता है, हिकमत और दानाई के जरिए करता है। इन तमाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी एक हदीस में आपको सुनाता हूं जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस नकल फरमाते हैं कि आका फरमाते हैं कि इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नकता फी क़ल्बिही नुक्ततन, कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है। जब बंदा एक गुनाह करता है दिल पर एक नुक्ता डाला गया। नुक्ता तो आप खूब जानते होंगे, बा के नीचे नुक्ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ता है, सा के ऊपर 3 नुक्ता है, जीम के पेट में 1 नुक्ता है। नुक्ता तो आप खूब जानते, इतना सा नुक्ता डाला जाता है, स्याह नुक्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़इज़ा हुआ नज़अ वस्तग़फ़रा वताबा सकला क़ल्बुहु। आप फरमाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा खता करता है, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता डाला जाता है, लेकिन जब उससे बाज आ जाता है, खता से बाज आ जाता है, गुनाह से बाज आ जाता है, फिर अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, सकला क़ल्बुहु, फिर उसका दिल वैसे रोशन हो जाता है, दिल वैसे ही चमकने लगता है। लेकिन जब बंदा गुनाह करता है तो एक नुक्ता उसके दिल पर डाला जाता है। फिर आका फरमाते, आगे फरमाते वइन आदा ज़ीदत हत्ता तालू अला क़ल्बिही, लेकिन बंदा फिर दोबारा गुनाह कर लेता है। जिस गुनाह को पहले उसने किया था और एक नुक्ता डाला गया था, फिर दोबारा उसको करता है तो फिर नुक्ता डाला जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक नुक्ता डाला जाता है, यहां तक कि हत्ता तालू अला क़ल्बिही, वो स्याही उसके पूरे दिल पर छा जाती है। हत्ता तालू, यहां तक के छा जाती है वो स्याही, अला क़ल्बिही, उसके पूरे दिल पर छा जाती है। कुरान पाक में जो कहा गया कल्ला बल राना
अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिल पर जंग है जिसकी वजह से यह अच्छी बातों को सुनते नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में जो फरमाया, कल्ला बल रान, रान कहते हैं जंग को, कि इनका दिल जंग आलूदा है। जब क्यों दिल जंग आलूदा है? मा कानू यक्सिबून, जो ये काम करते हैं इस काम की वजह से इनका दिल मुर्दा हो चुका है। यही वजह है कि जब एक दुनियादार आदमी मीडिया पर आता है, आप सोशल मीडिया कह ले या फिर आप आम मीडिया की बात कर ले, जब ये दुनियादार आता है, कुरान और हदीस का किस कदर ये मजाक उड़ाता है, कुरान और हदीस के खिलाफ किस कदर ये बातें करता है। मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें उस बदबख्त ये कह रहा था कि सूअर इसके चर्बी को मुख्तलिफ जाविये से गुजार कर जिलेटिन जो बनाते हैं दवाइयों में डालने के लिए, किसी और में उसकी हिफाजत की खातिर, वो कह रहा है कि उस चर्बी की असलियत बाकी नहीं रहती। उसको कई मरहले से गुजारने के बाद फिर जिलेटिन बनाते हैं तो कहते हैं कि ये अब हराम नहीं है। ये इस किस्म की बातें करते हैं जब इनका दिल मुर्दा हो जाता है। और वो किसका शागिर्द है? गंदगी का शागिर्द है वो। जानते हैं आप, ये स्टेज पर जो उलमा बैठे शायद ये भी समझ पाए कि नहीं मेरी बात। गंदगी, अरे गामिदी, अब समझे, मैं उसको गंदगी कहता हूं। इस गंदगी का शागिर्द, और वो अपने उस्ताद का बार बार हवाला दे रहा है, हमारे उस्ताद ने ऐसा कहा, हमारे उस्ताद ने ऐसा कहा। जाओ अपने उस्ताद को खूब गरम मसाला, नमक, मिर्च और सब कुछ मिलाकर सूअर का गोश्त पकाओ, बोलो उसकी हैत तो बदल गई। खिलाओ उसको, वो इसी लायक रह गए आप। जिसे अल्लाह ने कुरान में नजिस कहा, नजसुल ऐन कहा, कि किसी सूरत से भी इसकी तहारत नहीं हो सकती, ऐसी बातें कौन करेगा? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये वो कहेगा जिसके दिल पर जंग लग चुका है, मा कानू यक्सिबून, जो वो करते थे। लेकिन कुरान का एक कमाल देखिएगा कि कभी कुरान करीम ने यह नहीं कहा कि उनका दिल इसलिए मुर्दा है कि जो वो जानते थे। इल्म मुर्दा करता ही नहीं है, इल्म मुर्दा दिल को नहीं करता। और जिसका दिल मुर्दा हो जाए इल्म के बावजूद, तो उसके अमल ने और उसके खलिश ने उसको मुर्दा किया है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जब बंदा खता करता है, गुनाह करता है, तो एक सया नुक्ता डाल दिया जाता है। अगर वो फ़इज़ा हुआ नज़अ वस्तग़फ़रा वताबा सकला क़ल्बुहु, जब वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, बाज आ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को दोबारा साफ कर देता है, सुथरा कर देता है। सकल स्वाद काफ लाम के साथ है। सिकल ऐसे सफाई को कहते हैं कि जिस सफाई के सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा नजर आएगा। दिल ऐसा साफ हो जाता है कि फिर अब आपको गुनाह नजर आएगा, फिर आपको खता नजर आएगी, आपको मासियत नजर आएगी, नेकी नजर आएगी, अच्छाई के काम नजर आएंगे। फिर जो शरीयत कहती है वो बात आपको समझ में आएगी, जो उलमा कहते हैं वो बात आपके समझ में आएगी। इसलिए कि दिल को सकल कर दिया गया, दिल को इतना रोशन और इतना पाकीज़ा और इस तरह चमकदार बना दिया। सरकार गौसे पाक, इनका दिल ऐसे सकल था, ऐसे साफ था। औलिया अल्लाह के कुलूब ऐसे ही साफ थे, इन हजरात के कुलूब ऐसे ही साफ थे। इसलिए इन्होंने कीमती बातें हमें बताई, बेहतरीन बातें हमें बताई। उन्होंने हजरत सरकार गौसे पाक अलैहिर्रहमा, उसी किताब में जो उनका अकवाल नकल किया गया 523 अकवाल, उसमें से एक ये भी है कि अल क़ल्बु सादिक़ु युसाफ़िरु मिनल ख़ल्क़ि इलल ख़ालिक़, कि जो सच्चा दिल होता है ना, सच्चा दिल से मुराद जो साफ दिल होता है, जो सिकल दिल होता है, जो पाकीज़ा दिल होता है,
وہ دل مخلوق سے سفر کر کے خالق کے طرف جا رہا ہوتا ہے. ایسا دل بیٹھا ہے چٹائی پہ لیکن سفر کر رہا ہے وہ خالق کی طرف. ایسا دل وہ ہمارے درمیان ہے لیکن وہ سفر کر رہا ہے خالق و مالک کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جاہل صوفیوں نے میری کمر توڑ دی. یہ اپنے آپ کو جانتے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں آپ پر ہیٹ نہیں کر رہا, میں علم کی برکت بتا رہا ہوں, علم کی فضیلت بتا رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ عالم علم کے ذریعے, ابھی بات اسی پر ہو رہی تھی نا, کہ علم کے ذریعے اللہ دل کو زندہ کرتا ہے, حکمت کے ذریعے اللہ دل کو زندہ کرتا ہے, اس کے ذریعے زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. توبہ کے ذریعے, استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کو زندہ کرتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے. کہتے کہ ایک عالم دین اگر سو رہا ہے تو اسے اس نفل کا ثواب ملے گا جو ایک غیر عالم نفل پڑھ کر ثواب حاصل کر رہا ہے. دیکھیے تو صحیح کہ دل صاف ہو جاتا ہے تو کس قدر نیکیاں ملتی ہیں. عالم دین کا سونا تمہارا اٹھ کر عبادت کرنا برابر ہو جاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت اور شریعت میں لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی ایک سواری پر سوار ہو اور وہ اگر سو بھی رہا ہے تو سفر کر رہا ہے. اگر وہ گلشن بہار میں سیٹ پر بیٹھ کر سوتا رہا تو وہ تب بھی سفر کرتے کرتے پتہ لگا حیدرآباد پہنچا. لیکن ایک غیر عالم اگر وہ رات میں عبادت کر رہا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے رکی ہوئی سواری پر وہ بیٹھا ہوا ہے. ساری رات جاگتا بھی رہے گا تب بھی وہ آگے کی طرف نہیں بڑھے گا. ایک عالم کی شان یہ ہوتی ہے. تو دل کو زندہ کرنا ہے تو علم کی محفل میں جایا کریں, عمل کریں, حکمت و دانائی کی محفل میں جائیں, علماء کرام کی محفل جہاں ہوتی وہاں جائیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں, آپ مقررین اور واعظین ان حضرات کے محفل میں جائیے گا تو وہاں علم کی باتیں کم ملیں گی, ان کے واعظ و نصیحت کی باتیں آپ کو کم ملیں گی. ان کی باتیں تو ایسی ہوں گی کہ آپ کو کیسے خوش کیا جائے اور محفل والے کو کیسے جما دیا جائے اپنی آواز کے ذریعے سے, اپنے سر کے ذریعے سے ان کے کانوں کو لذت کیسے پہنچائی جائے, یہ وہاں اس قسم کی باتوں پر زور ہے. لیکن محفل پہ کے اسٹیج پر جب آپ ایک مدرسین عالم کو لاتے ہیں, مدرس عالم کو جو پڑھانے پڑھنے والا ہوتا ہے, وہ علم کی بات کرتا ہے, آپ کے سمجھ میں اگر بات ان کے نہیں بھی آ رہے تب بھی آپ کا دل زندہ ہو رہا ہے, تب بھی آپ کا دل روشن ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ بندہ کا دل پر ایک نقطہ جو ڈال دیا جاتا ہے وہ پھیلتا رہتا ہے. اپنے اپنے دل کا جائزہ لیجئے, صبح سے شام تک پتہ نہیں کس قدر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. میرے رب کا احسان تو ہم پر دیکھیے, اس مذہب کی طرح دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں. یہ بڑا پیارا مذہب ہے. صبح کے وقت اٹھا بندہ, فجر کی نماز اس نے پڑھی, پڑھنے کے بعد اب اپنے کام کاج میں لگا. بتقاضائے بشریت اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, جان بوجھ کر بندہ کرنا نہیں چاہتا. بتقاضائے بشریت اب اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا. مؤذن نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھنے. یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا, اگرچہ آپ زبان سے توبہ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ نماز قائم مقام توبہ ہی کے ہے, کیونکہ آپ کام چھوڑ کر جب آپ اللہ کے گھر کی طرف آئیے گا, رجوع اللہ کیجیے گا تو یہ تو توبہ ہی ہے نا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کسی شخص سے جھگڑا کر لیتے ہیں, دو شخص آپس میں لڑتا ہے, گالم گپت کرتا ہے, آپس میں جدال و قتال کرتا ہے, اور اس کے بعد اچانک وہ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ کر آپ کے گھر کے رسم و رواج کو اپناتا ہے,
تو آپ کیا کہیے گا؟ بھئی میں نے معاف کیا. وہ زبان سے توبہ کا لفظ نہ بھی بولے تو آپ کیا کہیے گا؟ ارے بھائی یہ لڑ کر گیا تھا، میرا جانی دشمن تھا، لیکن اب بڑے پیار سے بڑی محبت سے میرے گھر آیا اور احترام سے گفتگو اور بات کر رہا ہے، تو میں نے بھی اس کو معاف کیا. یہ تو ہمارا دل ہے. میرے رب کی رحیمی کتنی بڑی ہوگی، میرے رب کی کریمی کتنی بڑی ہوگی، میرے رب کے صفت غفار کا عالم کیا ہوگا، میرے رب کے صفت غفور کا عالم کیا ہوگا کہ بندہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک اپنے دنیا کے کام کاج میں لگا رہا. کبھی یہ کام کرتے ہوئے اسے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کبھی وہ کام کرتے ہوئے بندے سے خطا ہو گئی. اب اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، ظہر کی نماز میں آیا، اللہ نے اس سیاہ نقطہ کو دھو ڈالا. اب پھر یہ دنیا کے کام کاج میں گیا اور پھر یہ دنیا کے کام کاج کو کرنے لگا. اب اس کے بعد ظہر سے عصر تک میں پھر بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات اس سے ہو گئی جو گناہ کی بات ہو، جو خطا کی بات ہو، معصیت کا کام جو ہو. اب اللہ نے اس کے دل پر ایک نقطہ ڈال دیا. اگر اس نقطے کو نہ دھوئے گا تو کل تک تو یہ بڑا پھیل جائے گا. اللہ فرماتا آؤ عصر میں. عصر کی نماز میں گیا، میرے رب نے کہا فرشتوں دیکھو یہ تو میرے طرف رجوع کر رہا ہے، اس کے دل کے نقطہ کو دھو ڈالو، اس کی صفائی ہو جائے گی. پھر عصر سے مغرب تک مختصر وقت، لیکن کاروبار بہت کرتے، تجارت بہت ہوتی ہے اس وقت. پھر اس سے کوئی ایسی خطا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ ڈال دیا جائے. اب یہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ کہتا آؤ مغرب میں، تمہارے دل کے اس نقطے کو صفائی کا ہم نے انتظام کیا ہے. پھر بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب سے عشاء تک کے دوران پھر اس کے کوئی ایسی خطا ہو جاتی کہ دل پر ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر اللہ کہتا آؤ عشاء میں، اب تم نے جا کر سونا ہے نا، لمبی رکعت پڑھ کر جاؤ، میرے گھر میں آئے ہو رجوع کر کے. تو دیکھیں میرے رب کا کتنا انتظام ہے. اب یہ بندہ اتنا ڈھیٹ بن جائے کہ نماز بھی نہ پڑھے اور خطا در خطا کرتا چلا جائے تو اس گندگی کی طرح دل سیاہ ہو جائے گا. اب کہاں اس کا دل روشن ہوگا؟ اب اس کے دل میں کہاں وسعت رہے گی؟ اب اس کے دل میں کہاں وہ ساری باتیں آئیں گی جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے؟ نماز پڑھیے پابندی سے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز یہ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، منکرات کے کاموں سے نماز روکتی ہے. نماز کی پابندی کیا کرے. اللہ والوں کے محفل میں آنے کا مقصد ہی یہی لیجئے گا کہ اللہ میں بے نمازی ہوں، ہمیں نمازی بنا دے. اے اللہ میں بے عمل ہوں، ہمیں با عمل بنا دے. اے اللہ میں بھٹکا ہوا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ والوں کے محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محفل میں آ کر ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہم اپنے آخرت بنانا چاہتے، آخرت سنوارنا چاہتے. ترمذی شریفی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کہتے ہیں الشیطان جاء، شیطان آتا ہے اور انسان کے دل پر جم جاتا ہے، دل پر آ کر جم جاتا ہے. شیطان آیا گیا نہیں، آ کر وہ دل پر جم گیا اور اب اسے وسوسے ڈال رہا ہے. ارے یار یہ اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو گناہ سے بچو گے. تو ہم نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا نماز ہی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ کا کام بھی کرتا ہے. اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا کلام سچ ہے. یہ ہماری نماز میں کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے نماز ہمیں روک نہیں پا رہی ہے، لیکن یقین جانیے کہ زندگی کا کوئی موڑ آخر کار ہوگا جہاں پہنچنے کے بعد یہ نماز ہمیں اسٹاپ لگا دے گی. گناہ مت کرو، گناہ مت کرو. ابھی ہماری وہ نماز تو ہوئی نہیں، ابھی تو ہم اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ نہیں سک رہے اور ثمرات پہلے ہی مانگ رہے. آپ کہیں جاتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے، 6 مہینے تک کہا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو، کرتے کرتے
پھر جب امتحان لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابھی 6 مہینہ اور ٹریننگ لو. کیا نماز ایک ہی وقت میں آپ کو بغیر ٹریننگ کے آپ کے دل کی صفائی کر دے گی؟ کرتی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کی نہیں، ہم جیسے بہت بڑے بے عمل کی نہیں. ایک نماز زندگی کا کایا پلٹ دیتی ہے، لیکن وہ کس کا کایا پلٹتی ہے؟ جس نے غوث کے پیچھے پڑی ہو، جس نے خواجہ کے پیچھے پڑی ہو، جس نے داتا کے پیچھے پڑی ہو، جس نے مخدوم سمنا کے پیچھے پڑی ہو، جس نے اولیاء کرام کے اقتداء میں پڑی ہو. ایک نماز کایا پلٹ دیتی ہے، لیکن ویسی نماز تو ہو، ویسی نماز تو ہو نا کہ ایک نماز سے ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی. میں نے کئی دفعہ بیان کیا، آج بھی بتاتا ہوں. واقعات ہوتے صرف مفہوم کو سمجھانے کی غرض سے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں رہتے تھے، ایک فاحشہ عورت آ گئی اور آ کر پورا ماحول گندا کرنے لگے. لوگ تنگ آ گئے، ان کے پاس پہنچے. حضرت آپ تسبیح لے کر یہیں حجرے میں بیٹھے اللہ اللہ کیجئے گا، یا معاشرے کے ایک بڑی بیماری آ گئی اس کا بھی کچھ علاج کیجئے گا. آپ نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے اور اس پورے علاقے میں گندگی پھیلا رہی ہے، بے راہ روی کا شکار نوجوان نسل کو بنا رہی ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ، سب صحیح ہو جائے گا. حضرت نے یہ کہا اور اس کے بعد اپنا مصلہ اٹھایا، تسبیح اٹھا کر جا کر اس فاحشہ عورت کے باہر دروازے پر مصلہ بچھا کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. اب وہ فاحشہ عورت کافی دیر سے دیکھ رہی کہ کوئی آشنا آ نہیں رہا، بات کیا ہے؟ اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ نیچے دیکھو بات کیا، کوئی آ کیوں نہیں رہا آج؟ کہا کیسے آئیں گے کوئی، نیچے تو بایزید بسطامی اللہ اللہ کر رہے مصلہ بچھا کر. کوئی بھی آشنا آتا ہے تو ان کو دیکھ کر چلا جاتا ہے. کہتا ہے علی بایزید بسطامی ہے، میں جتنا بڑا بھی گناہ گار ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی، اور میں ان کے دروازے پر رہتے ہوئے میں اندر جا کر بے حیائی کا کام کروں؟ چلا جاتا ہے. وہ فاحشہ عورت نے کہا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے تو کہیں چلے جائیں، مسجد میں، کہیں گھر میں چلے جائیں، کسی حجرے میں چلے جائیں، وہاں جا کر اللہ اللہ کریں. یہاں کیا کر رہے ہیں یہ؟ نوکر نے آ کر کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا. وہ فاحشہ عورت خود اتری. کہا آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، میں ایک فاحشہ عورت ہوں، بے عمل عورت ہوں، اور آپ میرے دروازے پر آ کر اللہ اللہ کر کر میرے روزی کو خراب کر رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں خراب نہیں کر رہا ہوں، میں بھی تم سے ٹائم لینے کے لیے آیا ہوں. وہ عورت بڑے حیران ہوئی. کہا آپ ٹائم؟ کہا ہاں. کہا میری فیس بہت ہے. کہا میں دینے کو تیار ہوں. حضرت نے فیس ادا کی. وہ اوپر گئے، جا کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب تم میرے حکم کی پابند ہو گئی ہو؟ کہا کہ ہاں. میں جو کہوں گا وہ کرنے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا؟ کہا کہ ہاں. کہا جاؤ غسل کرو. اب تو اسے کرنا ہے. جا کر غسل کرتی ہے. اسے تو غسل کا بھی صحیح طریقہ، وضو کا بھی صحیح طریقہ نہیں پتا تھا. حضرت نے رہنمائی کی. آ گئے. کہا جاؤ جا نماز لے کر آؤ. جا نماز تو ہے ہی نہیں اس کے گھر میں. کہا یہ لے جا نماز. کہا نماز پڑھو. کہا ہم نے تو پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہے، نماز کا طریقہ تو ہمیں آتا ہی نہیں. کہا فکر مت کرو، میں تمہیں تعلیم کی غرض سے جیسے جیسے کہتا جاؤں ویسے ویسے تو کرتی جا. حضرت نے کہا کہو اللہ اکبر. اس عورت نے کہا اللہ اکبر. حضرت نے کہا سبحانک اللہم، ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر اسے پڑھاتے رہے جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. وہ پڑھتی رہی. اس کے بعد وہ عورت رکوع میں گئی. رکوع میں جانے کے بعد کہا سبحان ربی العظیم. وہ کہتی ہے سبحان ربی العظیم. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اسے اٹھایا. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں گئی. حضرت نے کہا سبحان ربی الاعلی. وہ کہتی ہے سبحان ربی الاعلی. پھر حضرت 3 دفعہ پڑھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اٹھتی نہیں ہے. پھر کہا گیا اللہ اکبر، لیکن اٹھتی نہیں ہے. بار بار اسے کہا جا رہا سجدہ سے سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر، لیکن سر اٹھاتی نہیں ہے. آخر کار حضرت نے اسے پکڑ کر اٹھایا.
کہا تجھے تو پہلے نماز کا طریقہ نہیں پتا تھا، تجھے تو پہلے نماز سے چڑ تھی، تجھے تو پہلے نماز پڑھنا آتا نہیں تھا، اب تو سجدے میں گئی اور سجدے میں جا کر اب سجدہ سے سر اٹھانا نہیں چاہتی، کیا بات ہے؟ کہا حضرت سجدے میں جو میں نے لذت پالی، سجدے میں جو مجھے مناظر دکھائے گئے، وہ میں نے دنیا میں کہیں بھی وہ مناظر نہیں دیکھے۔ سجدے میں جو مجھے لذت ملی، وہ لذت مجھے کبھی بھی بے حیائی کے کام کرنے میں لذت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا تجھے سجدے میں کیا لذت ملی؟ کہا لذت یہ ملی کہ میں نے خانہ کعبہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، حرم شریف کے گرد چکر لگاتے ہوئے طواف کرنے والوں کو دیکھا، میں نے سبز گنبد کو دیکھا، میں نے سنہری جالی کو دیکھا۔ ارے ایسے مناظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ حضور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ یہ ہے ایک نماز، لیکن مجھ جیسے امام کے پیچھے نہیں، بایزید بستامی جیسے امام کے پیچھے۔ اسی وجہ سے ڈھونڈ کر آدمی اللہ والوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کہ نماز تو نماز ہے، کہیں بھی پڑھے، لیکن اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کے اقتداء میں پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک نماز دل کے کیفیت کو بدل رہی ہے، پڑھیے ویسی نماز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان دل پر جم کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، اشرفی صاحب نے تو کہا تھا کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، کہاں تمہیں بچا رہی ہے؟ ابھی تم نے وہ نماز پڑھی کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھ لو، تمہیں نماز بے حیائی سے بچائے گی، پڑھ کر دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی بندہ جب شیطان اس کے دل پر جم کر بیٹھ جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وسیع لفظ ہے۔ ہمارے خانقاہی لوگوں نے اللہ کا ذکر یہ سمجھا کہ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں اللہ اللہ کے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یا پھر آپ تسبیح لے کر آپ تسبیح میں اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اگر اس ذکر کو ہم اور آپ اپنا لیں تو زیادہ بہتر ہے نا۔ آج کل تو ایسا دور ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اینٹی بائیوٹک دیجئے، 2-3 دن ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس، بس ایک ہی خوراک میں بیماری صحیح ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا ہے، ایسا اینٹی بائیوٹک میں آپ کو نہ بتا دوں؟ کیا آپ اس ذکر کو اپنائیے گا، جلد آپ کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ آئیے وہ ذکر، وہ بھی ذکر ہے جو خانقاہی کرتے، یہ بھی ذکر ہے جو آپ تسبیح میں بیٹھ کر کرتے، قرآن پاک پڑھتے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذکر جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ نماز ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ نماز جب شروع کرتے تو سب سے پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ اتنی آواز آپ کی ہے کیونکہ مجھے تو گرمی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تھا مختصر تقریر کروں گا، لیکن آپ اگر ساتھ دیں گے تو کچھ تقریر لمبی ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت۔ یہ ان کی حمایت کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ اسٹیج پر جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ نعرہ لگاتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے نعرے سے کام چلے گا۔ یہ بات ہے۔ اب فلسطین کی حمایت ایک معمولی سا ملک والا کر دے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے تو میں تو جو بھی کہوں گا بلکہ کھانسوں گا بھی تو یہ نعرہ لگائیں گے۔ آپ کا تاثر لینا چاہتا ہوں میں۔ آپ جب نماز شروع کرتے تو سب سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟
اللہ لفظ اللہ جب ختم کرتے تو سب سے آخری لفظ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ابتدا بھی اللہ، انتہا بھی اللہ. بیچ میں کتنی دفعہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ گنتی کر لیجئے گا. تو اس سے بڑا بھی کوئی ذکر ہوگا؟ یہ اینٹی بائیوٹک ہے. آپ ابتدا کریں جب بھی لفظ اللہ سے، جب آپ نماز سے باہر آئیے گا پھر بھی لفظ اللہ سے. اسی لیے قرآن کریم جب بیان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ اسی نماز کو ذکر اکبر کہا جا رہا ہے. تو نماز پڑھیے اپنے دل کی صفائی کے خاطر، اس کے بعد تسبیح بھی پڑھیے، اس کے بعد آپ حلقہ لگا کر اللہ اللہ بھی کیجئے. یہ سب ذکر ہے، لیکن ذکر اصغر ہے، نماز ذکر اکبر ہے. اس سے بڑی نماز، اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اسی ذکر اللہ یعنی والا صلاۃ اللہ اکبر، یہ نماز ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے قلوب کو صاف کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل وسیع زمین ہے. القلب ارض اللہ واسعۃ. ابھی تو اس پر گفتگو باقی ہے، لیکن میں ایک حدیث شریف صرف بیان کے بعد ختم کرتا ہوں. ترمذی شریف میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں، کیونکہ گھنٹہ سے زیادہ ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایسے مردان خدا ہیں. انصار صحابی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ انصار صحابی ایسے مردان خدا ہے کہ جو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. ایک تو ترجیح دینا یہ ہے کہ کھاتے کھاتے جب پیٹ اور دل بھر گیا تو اب ترجیح دے لو تم بھی کھا لو تھوڑا سا. یہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت تندور پر روٹی لگا رہی تھی، جب روٹی نکال کر اس نے باہر رکھی تو ایک کتا جھپٹ کر روٹی لے کے بھاگنے لگا، پیچھے پیچھے دوڑی کہ روٹی حاصل کر لیں. جب یہ ناکام ہوئی تو کہنے لگے جا صدقہ ہے. جب ناکام ہوئی نا کہنے لگے جا صدقہ. ایسا نہیں. ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حاجت ہو، بھوک ہمیں بھی لگ رہی ہے، لیکن ہم کسی دوسرے بھوکے کو ہم بغیر کھائے ان کو کھلاتے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ ان کو اس کی حاجت ہو، لیکن پھر بھی اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دیتے، دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں. یہ اصل میں ترجیح ہے. ایسی ترجیح نہیں کہ کھا پی کر ڈکار لینے کے بعد جو بچ گیا کہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. نہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک انصار کے یہاں ایک مہمان آیا. انصار مدینہ جو صحابی ہیں ان کے یہاں ایک مہمان آیا. اب حال یہ تھا ان کے گھر میں کہ اس مہمان کے لیے ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. اپنے بچوں کے لیے اور اس کے اپنے لیے اور بیوی کے لیے مختصر سے کھانے تھے، طعام تھے. اور اتنا تھا کہ اگر اپنے بچوں کو کھلاتے تو مہمان بھوکا رہتا، اگر مہمان کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے. اب دیکھیے القلب ارض اللہ واسعہ، صحابہ کا دل کتنا وسیع ہے. یہی تو صوفیہ کرام بتانا چاہتے ہیں، صحابہ کی طرح دل بناؤ، اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کرو، اپنا دل وسیع بناؤ تم. اب وہ صحابی گھر آئے، مہمان کو تھوڑے فاصلے پر رکھا اور بیوی سے آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کھانے اتنے نہیں ہیں، اگر بچوں کو کھلاؤ گی تو مہمان نہیں کھا سکے گا، مہمان کو کھلائیں گے تو بچے نہیں کھا سکیں گے. تو ایسا کرو کہ بچوں کو ذرا سا کسی صورت سے اپنی ماں کی ممتا لوری دے کر سلا دو. یہ تم ہی کر سکتی ہو. بچے جب سو جائیں تو مجھے بتانا،
پھر جب میں مہمان کو لے کر آؤں تو چراغ کو گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، اور اس کے بعد کھانا لا کر پیش کرنا۔ تو اس وقت ہم اپنی کیفیت ایسی بنائیں گے جیسے لقمہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اٹھانا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہمیں کہ ہم نے بھی کھانا کر، ہم نے بھی کھا لیا ان کے ساتھ تو ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ مہمان آئے، ایک پلان بنا لیا، مہمان آئے، بٹھایا، چراغ گل کر دیا، اس سے پہلے بچوں کو سلا دیا۔ اب مہمان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا رکھ کر ہاتھ آگے کرتے ہیں اور خالی ہاتھ اٹھا کر اوپر کی طرف کرتے ہیں۔ مہمان اندھیرے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آج ہمارے یہاں لائٹ اگر گل بھی کر دیجئے گا نا تو کچھ نہ کچھ روشنی آتی ہے۔ کھمبے پر بلب ہے، اس کی روشنی آ رہی، برابر والے اپنے چراغ کو باہر رکھتے، لائٹ کو باہر رکھتے، اس کی کچھ روشنی آ رہی، تو بالکل اندھیرا ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن گاؤں میں جائیے جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں ذرا سا رات کے وقت عشاء کے بعد چراغ گل کر کے کمرے میں بیٹھیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، یا اعلیٰ حضرت کی زبان بول رہا ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرا رہے گا۔ یہ اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا اس اندھیرے میں، بستر نظر نہیں آئے گا، بس اندازے سے کام کیا جائے گا۔ اب وہ مہمان اس اندھیرے میں بیٹھا ہے، اسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا میزبان ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، لیکن وہ صحابی کھا نہیں رہے، صرف اپنے طور پر ہاتھ اوپر نیچے کر رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب صبح میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو میرے آقا نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی عطا کیے۔ کیسا دل وسیع ہے، کتنی وسعت ہے، دیکھیے ذرا۔ ایک وسیع دل ایسا کیجئے، القلب ارض اللہ واسعہ بنائیے۔ اللہ نے آپ کے دل کو اپنی زمین بنائی ہے، اس زمین کو وسیع کیجئے، اور اس مجبوری کی بنیاد پر نہیں، جب آپ کو حاجت ہو، بچے بھوکے رہ گئے، وہ خود بھوکے رہ گئے، بیوی بھوکی رہ گئی، لیکن اس مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ ایک جنگ میں جب ایک خاتون، اس زمانے میں خاتون زخمیوں کو جا کر پانی پلایا کرتی تھی، زخمی کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں رجال کی کمی ہوتی تھی، تو ان عورتوں کو اسی طرح کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ جب زخمیوں کے پاس پانی لے کر ایک خاتون پہنچی، جیسے وہ زخمی کے پاس ایک گلاس پانی پہنچا، برابر سے آواز آتی ہے، العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس زخمی بھائی نے فوراً کہا، جا کر پہلے اس کو پلاؤ۔ یہ ہے دل وسیع۔ القلب ارض اللہ واسعہ، یہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اس صحابی نے کہا، جاؤ جا کر پہلے اس کو پلاؤ جس نے العطش، عربی میں کہتے پیاس کو، پیاس کو کہتے ہیں، پیاس لگے، کہا کہ اس کو جا کر پہلے پلاؤ۔ جب یہ پانی لے کر وہ خاتون وہاں پہنچی، جیسے اس زخمی نے اپنے ہاتھ میں پینے کا برتن لیا، گلاس کہیے یا پیالہ کہیے، جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا، اگلے سے آواز آئی، العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس نے پانی کو فوراً واپس کرتے ہوئے ان سے کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو جا کر پانی پلاؤ، اس کی پیاس کو پہلے بجھاؤ، پھر ہمیں پلانا۔ یہ آگے لے کر گئی، میں کتنے دور تک گنتی کراؤں، کرتے کرتے جب آخری شخص تک پہنچے تو دیکھا کہ جس نے آخر میں العطش کہا تھا، اس کے پاس پانی لے کر جاتے جاتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس خاتون نے سوچا کہ چلو جس کو میں نے پہلے پانی دیا تھا اسی کو جا کر میں دے دوں۔ جب وہاں پہنچی وہ بھی شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ ان کی روح بھی پرواز کر گئی، جب تیسرے کے پاس پہنچی اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یعنی صحابہ کا دل اتنا وسیع تھا کہ خود تو پیاسے شہید ہو گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا۔
ایسا دل پیدا کیجئے، ایسا جذبہ پیدا کیجئے، آپ کے دل کی دنیا ایسے بدلے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے انوار و تجلیات کی ایسی بارشیں آئیں گی کہ جو آپ کے وہم و گمان سے ماورا رہیں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار، یہ ہے وہ شخص کہ ان کے جتنے صحابی تھے ان کے دل اتنے وسیع تھے۔ ایک صحابی کے گھر میں بکری کا ایک سری، اس کو بھون کر بطور تحفہ، جیسے ہمارے یہاں کبھی پایا بناتے ہیں، کبھی کوئی خاص سالن بناتے ہیں تو تحفہ کے طور پر پڑوس کو بھیج دیتے ہیں۔ اب تو یہ رواج آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ اب تو پڑوس بھی اپنے پڑوس سے اتنا کھینچا رہتا ہے کہ جیسے دونوں، ایک فلسطین ہے دوسرا اسرائیل ہے، اتنے کھنچ جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، پہلے کے ایسے ہوتے تھے، پہلے کے ایسے ہوتے تھے کہ کچھ سالن وغیرہ بنائے تو دیتے تھے، تو ان کا جذبہ بھی ایسی تھا۔ سری کا سالن بنایا تھا، بھیج دیا تحفہ میں۔ پڑوس نے سوچا کہ میرے گھر میں تو اتنا عمدہ بکری کے سری کا سالن آئے، میرا پڑوس پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہوگا۔ اپنے بچے سے کہا جاؤ اس کو دے دو۔ اس نے، اس کے پڑوس نے لیا۔ لینے کے بعد اس کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ پتہ نہیں ہمارے پڑوس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں سالن کے لیے، بڑا عمدہ سالن ہمارے پاس آیا، کیوں نہ اس کو بھی لے جا کر اپنے پڑوس کو دے دو۔ اس نے اپنے بچے سے کہا ایسا کرو، اس کو جا کے دے دو میرے پڑوس کو۔ اس نے تیسرے گھر کو بھیجا، تیسرے نے چوتھے، چوتھے نے پانچویں، کرتے کراتے وہ سالن جہاں جس گھر سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا۔ یہ ہے صحابہ کا دل وسیع۔ کتنا وسیع دل ہے صحابہ کا، ایسا دل بنائیے۔ آپ جب ایسا وسیع دل بنا لیجئے گا تو یہ دل یقین جانیے یسافر من الخلق الی الخالق، مخلوق سے خالق کی طرف یہ دل سفر کرتا رہے گا۔ پھر اللہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ یہ ہمارا دل مردہ مردہ نہیں رہے گا، یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ تو دل کی زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اب آپ نے بات سمجھ لی۔ اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے دل کو وسعت دیجئے، اور اپنے دل میں ایسی کاشتکاری کیجئے اس وسیع زمین پر، یہ عریض زمین پر، کہ رب کے بندوں پر مہربانی آپ کریں۔ یہ آپ بیج بوئیے، آپ عبادت میں مشغول رہیں، آپ یہ کام کریں، وہ کام نہ کریں کہ ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کو ایک وسیع اور عریض زمین، یہ جو انسان کا وجود ہے نا، اس کو عالم صغرا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی کو کھڑا کرے تو وہ آپ جب اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھیے گا نا تو یہ عالم صغرا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے یہ عالم کبرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم کبرا میں جتنی چیزیں ہیں نا، مائکرو اعتبار سے عالم صغرا میں اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں۔ آپ اس دھرتی پر جنگل دیکھتے ہیں، جنگل ہے، ہاں ہے، یہ سر کے بال جنگل کی نظیر ہے۔ جنگل میں جانور ہوتے ہیں، سر میں جوں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس طرح جنگل میں اور صحرا میں جس طریقے کے نمونے، یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کے منہ میں تھوک آتی ہے، پانی آتا ہے۔ یہ چشمے کی مثال ہے، یہ چشمے کی مثال ہے۔ یہ آپ کے پورے وجود کو میں کہاں تک لے کر جاؤں؟ یہ عالم صغرا کو اللہ نے عالم کبرا کا مائکرو بنا کر ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم عالم کبرا میں تو کاشتکاری بھی کرتے ہیں، زمین ہے ہماری، ہمارے وجود میں زمین کہاں جو ہم کاشتکاری کریں؟ دنیا والوں نے تو اپنے گنجے پن کو ختم کرنے کے لیے بال کی کاشتکاری کی ہے نا ایسا؟ جس کے پاس ہے، یہ کاشتکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مصنوعی کاشتکاری ہے۔ کبھی کبھار تو یہ جو گنجے لوگ اپنے سر پر بالوں کی کاشتکاری کرتے ہیں نا، کبھی کبھار کینسر کا مرض ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مہلک ہے مسئلہ، یہ بڑے رسکی معاملہ ہے۔ یہ کبھی میں اس کاشتکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسان زمین، خالی زمین پر کاشتکاری کرتا ہے، وہاں پر کبھی گندم اگاتا ہے،
کبھی چاول اگاتا ہے، کبھی جو اگاتا ہے، کبھی مکئی اگاتا ہے، کبھی سبزی اگاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عالم صغرا میں بھی کوئی زمین بنائی ہے؟ تو ہاں، وہ زمین آپ کا دل ہے، یہ مائکرو ہے، یہ وہ زمین ہمارا اور آپ کا دل ہے۔ اس دل کو اللہ نے دیا کہ کاشتکاری کرو، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں کاشتکاری کرتے ہوئے نیکی کی کاشتکاری کریں، تلاوت قرآن کریم کی کاشتکاری کریں، نماز کی کاشتکاری کریں، ماں باپ کی فرما برداری کی کاشتکاری کریں، آپ اس یتیموں پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، شفقت کے ہاتھ رکھ کر آپ اس کی کاشتکاری کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ اگر چاہیں تو ظلم کی کاشتکاری کریں، تعدی کی کاشتکاری کریں، ترک نماز کی کاشتکاری کریں، آپ کا جو دل چاہے، زمین آپ کی ہے۔ کسان اپنے زمین پر اگر گندم اگائے تو ہے کوئی بولنے والا کہ چاول کیوں نہیں اگاتے؟ کسان کہے گا میری مرضی، لیکن انجام تو بہرکیف بعد میں آنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دل کاشتکاری کے لیے دی ہے۔ اب آپ کاشتکاری جیسی بھی آپ کرنے ہیں کر لیں، اس کاشتکاری کا اثر تو بہرکیف ہونا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور ابتدا سے انتہا کو ملاتا ہوں، اب جڑ ہمارے جسم میں دل ہے، ٹھیک ہے نا؟ درخت جیسے اس کی اصل جڑ تھی، اگر جڑ صحت اور توانا ہے تو درخت کے پتے بڑے ہرے ہرے نظر آئیں گے، سبزہ درخت کا پتا نظر آئے گا، اس کی شاخیں توانا نظر آئیں گی، اس کے پھل بڑے خوشنما نظر آئیں گے۔ یہ جڑ کی خاصیت ہوگی۔ جب ہمارے اس جسم میں دل ہمارا زندہ ہوگا تو چہرے پہ نورانیت ہوگی۔ جب ہمارا دل زندہ رہے گا تو ہمارے ایک ایک، ہم جیسا ہی کپڑا کیوں نہ پہن لے، وہ کپڑا ہمارے جسم پر بڑا عمدہ لگے گا۔ بعض لوگ تو بڑے قیمتی کپڑا بھی پہنتے ہیں، تب بھی لگتا ہے کہ ایسے پھٹیچر آدمی آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ والے معمولی کپڑے بھی پہن لیتے ہیں تو ان کے جسم پر کپڑا بھی جا کر کھلنے لگتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ درخت اس کی جڑ صحیح رہے تو درخت کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ویسے ہمارا دل زندہ رہے گا تو یقین جانیے کہ ہمارا چہرہ بتا دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ولی تو وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ولی تو وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دل زندہ ہے تو چہرہ سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چہرہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل ایسے ہی روشن ہے، پورے اعضاء سے نورانیت جھلک رہی ہوتی ہے، جسم سے نورانیت جھلک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کے پورے مجمع میں جو تہجد گزار ہے اس کا چہرہ کبھی چھپ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے عزت، آپ کے یہ ایک ایسی چیز جو آپ چھپا کر رہتے، تہجد تو نام ہی ہے چھپا کر کرنا۔ اگر اس کی بات نہیں ہوتی تو میں ایک ایک چہرے کو آپ کے محفل سے چند گنتی کے چہرے میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ ضعیف ہیں۔ میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، دکھائیے یہ تہجد والا چہرہ ہے، نہیں، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان مخفی راز ہے تہجد کی عبادت، لیکن چہرہ چھپتا ہی نہیں ہے، چہرہ عیاں ہی ہو جاتا ہے تہجد کی وجہ سے، چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ چہرہ تہجد والے کا بتا دیتا، کیونکہ دل تہجد کے وقت جب آپ نماز پڑھیے گا اٹھ کر تو بہت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ جب یہ دل بہت زیادہ روشن ہوگا تو چہرہ بھی ویسے ہی روشن ہوتا ہے، چہرہ بھی ویسے کھلتا ہے جتنی نیکیاں کریں گے۔ اب ہمارے دل میں کیا اگ رہا ہمارا چہرہ بتائے گا، آپ کے دل میں کیا اگ رہا آپ کا چہرہ بتائے گا، زید کے دل میں کیا اگ رہا اس کا چہرہ بتائے گا، بکر کے دل میں کیا اگ رہا ہے، کون سی فصل لگی ہوئی ہے، یہ چہرہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو آپ کے دل کے لیے ایک علامت بنا دی ہے۔ اب آپ شیشے میں چہرہ کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ کے دل کی زمین پر کیا اگ رہی ہے، آپ کے دل کی زمین پر کون سی فصل پروان چڑھ رہی ہے۔ جس دن آپ نے اس کا احساس کر لیا اسی دن آپ اپنے دل کو سنوارنے لگیں گے۔ آپ کا زنگ آلود دل
इंशाअल्लाह जंग छटेगा, इन्हीं नुस्खों से छटेगा, अल्लाह वालों से छटेगा। अल्लाह फरमाता इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्दा बअदा मौतिहा, यकीन कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाते लअल्लकुम ताक़िलून, हमने तो तुम्हारे लिए निशानियां बयान कर दी हैं, हमने तो तुम्हारे वास्ते निशानियां बयान कर दी हैं, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम गौर व फिक्र कर दो। अब निशानियां समझ में आ गई, ये चेहरा निशानी है, ठीक है ना, ये निशानियां क़द बय्यन्ना हमने बयान कर दिया है। अब आप पहचानो इसको कि किसके फसल, किसके दिल के जमीन पर कौन सी फसल उग रही है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल हासिल करो। तो अहलुल्लाह, इनका दिल अल्लाह अल्लाह करता है, चेहरा बता देता है। नेक बंदों का दिल अल्लाह अल्लाह करता है, दिल जिंदा रहता है, ये चेहरा बता देता है। सरकार गौसे पाक उन्हीं 523 जो अक़वाल है उसमें से कौल एक ये है कि 100 मर्तबा दिल से कहो अल्लाह, 1 मर्तबा जबान से कहो अल्लाह। 100 और 1 का रेशो रखो। हम तो दिल को एक दफा भी नहीं हिला सकते। अगर हमारा दिल अगर धड़कता है तो इसलिए धड़कता है कि मेरा कारोबार डूब ना जाए, मेरा बच्चा फला जगह गया है उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हमारा दिल अगर धड़कता है और तड़पता है तो इसी की वजह से, कभी इसकी वजह से हमारा दिल नहीं तड़पता। ऐ अल्लाह, हमारा दिल मुर्दा हो गया। 100 मर्तबा अपने दिल से अल्लाह अल्लाह कहिए, तब 1 दफा जबान से अल्लाह कहिए। दिल की जिंदगी ये है। और ये किसका फरमान है? जिसके नाम की ये महफिल है। सरकार गौसे पाक की महफिल में आने वालों, कसीर तादाद में बैठने वालों, आप सरकार गौसे पाक और कुरान व हदीस का ये पैगाम लेकर जाओ कि अपने दिल को मुतहर्रिक कीजिए अल्लाह अल्लाह के लिए। दिल 100 दफा रोजाना अल्लाह अल्लाह कहे। आज ही से कोशिश कीजिए अपने दिल को मुतहर्रिक करने के लिए। 1 दफा कहने का आदी बनाइए। अगर 1 महीने तक दिल को 1 दफा अल्लाह अल्लाह कहने का आदी बनाया तो अगले महीने दिल खुद दूसरी दफा अल्लाह अल्लाह कहेगा। फिर तीसरे महीने खुद दिल आहिस्ता आहिस्ता तीसरे दफा कहेगा। फिर बिल आखिर आपका दिल ऐसा मुतहर्रिक होगा कि मैं आपसे ना भी कहूं तो आप तखलिया में मुझे दुआ दीजिएगा कि अशरफी साहब पर अल्लाह रहम करे कि उन्होंने हमारा दिल जिंदा किया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बड़ी सियासत कर रहे नारे लगा के।